بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغ الناس الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه سيدنا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه سيدنا رسول الله. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش کرنے کے بعد میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان لاتے ہو. اطاعت سے قبل اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم کیا، ساتھ اپنی اصلاح کرنے کا حکم کیا، اور پھر ساتھ ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو. تین حکم ہوئے اور ساتھ یہ شرط لگا دی ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو. تقویٰ اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، اصلاح اپنے آپ کو بہتر کرنے کا نام ہے، جہاں پہ غلطی ہے اس کی درستی کی جائے. اطاعت میں جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف کی نسبت ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی نسبت ہے، اللہ کی ہم اطاعت کیسے کر سکتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اگر بات ہو تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے فلاں بات کہی ہے، ہم نے اس کو ماننا ہے. اللہ کے نبی نے یہ کام کیا ہے اور ہمیں وہ کرنے کے لیے کہا ہے، تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے بولتے دیکھا نہیں ہے، کام کرنے سے وہ ویسے پاک ہے کہ جس طرح ہم اپنے ہاتھوں سے پاؤں سے جو کام سر انجام دیتے ہیں وہ ہاتھوں سے پاک ہے. تو پروردگار عالم کی اطاعت ہوتی ہے جو واسطہ درمیان میں موجود ہے وہ رسول کا ہوتا ہے، یعنی رسول ہی بتاتا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، رسول ہی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کرنے کا حکم دے رہا ہے. تو گویا بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں بھی ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بارگاہ میں جاتے ہیں. یا رسول اللہ آپ بتائیے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے تھے. یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ کہ وہی کا نظر ہوتا اور نبی ہی بتاتا تھا کہ یہ وہی آئی ہے، رب یہ فرماتا ہے. یا سالونہ کا آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ سے مختلف جو سوالات کرتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں کہ رب تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتاتے ہیں. اس لیے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کے کون کون سی احکامات مانتے ہیں. نماز پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، بتایا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، بتایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے. تو یہاں یہ بات سے تشریح رکھیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ کے کلام کے ساتھ ساتھ
حدیث طیبہ اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کیونکہ اگر حدیث طیبہ کے بغیر قرآن پاک کو کوئی سمجھنے کی کوشش کرے گا، جس طرح آج کل کچھ لوگ حدیث طیبہ کا انکار کرنے والے تو بڑے عرصہ سے موجود ہیں، لیکن اب انکار حدیث کے بہت نئے نئے انداز آنے ہیں۔ قرآن پاک بڑا جانے والے ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے نبی سے بات پوچھنے کی، قرآن پاک ہر چیز کی تفصیل ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے حدیث طیبہ کی، قرآن پاک میں ہر چیز ہے۔ اور یہ سوال بھی کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا ہر چیز ہے، ہر چیز ہے، تو پھر ہمیں نبی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ خود قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے۔ ایسی بات نہیں ہے، قرآن پاک پر عمل کرنے کے لیے اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے حدیث طیبہ کا جاننا ضروری ہے۔ ان کو یعنی اگر تم ایمان والے ہو، اگر ایمان والے ہو تو تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ نماز کا حکم ہے قرآن پاک کے اندر تقیم الصلاۃ۔ کسی جگہ پہ فجر کی یہ 2 رکعتیں ہم نے ادا کی ہیں، لکھی ہوئی ہیں کہ 2 فرض ہیں، 2 سنتیں ہیں، ظہر کی نماز ہے، یہ سارے کے سارے احکامات ہمیں حدیث طیبہ سے ملتے ہیں۔ اس لیے آپ کو قرآن پاک میں جتنے بھی احکامات کی بات نکلیں گے وہاں یہ حکم ہوگا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، بلکہ یہاں تک فرما دیا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی، پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔